جہاں علی امین گنڈاپور کو ہٹانے سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو نئی محاذرائی شروع ہوئی ہے، اس کے اثرات صرف خیبر پختونخوا حکومت تک نہیں رہیں گے، یہ بہت آگے جائیں گے، یہ سپریم کورٹ تک آئیں گے، یہ 26ویں ترمیم کی سماعت کرنے والے بینچ تک جائیں گے۔ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ بڑی محیر العقول، بڑی عجیب و غریب بات کر دی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی پتہ نہیں ایسی نظر سے کبھی زندگی میں کچھ گزرا ہے یا نہیں، لیکن ایک دو دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے ایک دوست اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، اور وہاں پر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم ایسے کیا کرو کہ یہ بچے جو ذرا زیادہ بدتمیز ہیں، اور اگر ہم ان کی پھینٹی لگائیں یا ان کو کوئی ڈانٹے ڈپٹیں تو اوپر سے ان کے گھر سے شکایتیں آنے لگ جاتی ہے، تو ان کو تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر یہ تنگ کریں نا تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شریف بچے کو یا تو تھوڑی سی پھینٹی لگا دیا کرو، یا ذرا بری طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرو، ڈرا دھمکا دیا کرو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہولیگن قسم کا بچے ہیں، جو نالائق بچے ہیں، جو زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ڈر سہم کر شاید تمہاری بات مان لیں، لیکن اگر ان پر ڈائریکٹ اٹیک کیا تو پھر تو بات خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا ان پر ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی بجائے دفعہ یرکانوے لگانے کے لیے ان کے ساتھ والے بچوں کو ڈرا دیا کرو۔ تو اب جو سخت قسم کا سٹینڈ لیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ عمران خان، اور یعنی کہ دہشت گرد تو چھوٹا لفظ ہے، قاتل اور یہ جو بھی دھماکے ہوئے ہیں ان کے فیسیلیٹیٹر، سہولت کار، یعنی کہ ملک میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار، دہشت گردوں کا سرغنہ، ماسٹر مائنڈ، سب کچھ اب عمران خان ہو گیا۔ تو یہ جو سخت قسم کا موقف نظر آیا ہے ججز صاحبان کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جج کسی دباؤ میں آتے ہیں، پاکستان کے جج بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر ہیں، بڑے مدبر، بڑے دانا ہیں، ان کے سامنے تو بڑے بڑے ہٹلر، بڑے بڑے نیپولین ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ جو جج صاحبان ہیں جو کہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ الائن ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ڈیموکریسی کے ساتھ اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ، جس کا یہ حلف اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، اس کے ساتھ زیادہ الائن پہلے ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اب تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یار وہ تو بہت ہی خلاف ہو گئے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے، تو اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ عمران خان اور تحریک انصاف، جو ظاہر ہے انہیں پسند نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ججز اب بالکل ڈر جائیں گے۔ وہ جو منیر ملک صاحب کے دلائل کے بعد کچھ دوستوں کو لگ رہا تھا کہ جناب ججز کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو بڑی بستی والی بات ہے، آئین میں کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اوپن ٹرائل اور وہ جو پرانا کورٹ تھا، یعنی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے ججز پر مشتمل فل کورٹ، اس کورٹ کے سامنے اس کیس کو لگائیں تو اس کیس میں تو آزاد ججز بہت زیادہ تھے، اس صورتحال میں ہو جائیں گے، اور پھر وہ ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم کو اٹھا کر باہر بھی پھینک دیں گے۔ اب ایسا شاید نہیں ہوگا، پہلے بھی ایسا آپس کی باتیں نہیں ہونا تھا، لیکن اب اگر کسی کو کوئی 1-2% امکان، کوئی امید، کوئی چانس لگ رہا تھا تو اب شاید وہ بھی نہیں ہوگا۔ اب نیوی ہو کر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہی کورٹ، یعنی کہ جسٹس حمید الدین خان والا ہی بینچ سربراہی کرے گا، اور یہی سن کر کہہ دے گا کہ نہیں، فل کورٹ بنانے کی اپیل مسترد کی جاتی ہے، ہم ہی سنیں گے، اور پھر یہ ایڈمیسیبلٹی والا معاملہ ہے، جب یہ سیٹل ہو جائے گا، یعنی یہی کورٹ سنے گا، تو پھر یہ 2-4 سے باتوں میں فیصلہ کر دے گا کہ آپ لوگ بالکل غلط کہتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم آئین کے عین مطابق ہے، وہ آئین کی روح کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب یہ اسپیکولیشن پتہ نہیں کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں، یعنی کہ پورے پاکستان میں، جہاں جہاں جس جگہ سے کسی کو عمران خان کو ریلیف دینے کا، یا عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا، یا آئین کی سانسیں بحال ہونے کا اور اسٹیبلشمنٹ کا رول محدود ہونے کا موقع ہوگا، یا اسٹیبلشمنٹ نواز جماعتوں کا رول محدود ہونے کا موقع ہوگا، اس کو آپ فی الحال بند ہی سمجھیں، یعنی ابھی بات باندھ کو تہ رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کے چلا گیا، ابھی دور دور تک کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہوگی، یا اور کسی بھی جگہ سے عمران خان یا تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان پیدا ہوگا۔ کسی کو کوئی اجازت ایسی نہیں دی جائے گی، کسی جج کو ایسی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی آزادی سے فیصلہ کر سکے۔